تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا تو شیطان ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کر 3 بار ماری، 3 بار شیطان کو ماری، شیطان کو بھگایا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا جو حاجی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے حضرت ابراہیم والی شکل بنا کے، شیطان نہیں، اب سامنے کچھ بھی نہیں، پتھر کھڑے ہیں، جمرے کھڑے ہیں، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کی سنت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ آپ کسی کے سامنے پتھر اٹھا کے ماریں کسی کو، کوئی عقل مندوں کا کام نہیں لگتا۔ لوگ کہیں گے آپ کا دماغ صحیح ہے، کوئی عبادت نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی ادا کی پیروی میں جب وہاں حج کے لیے جائیں گے تو پتھر مارنا عبادت بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی ہو جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں وہاں تو اہل سنت کا عقیدہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ عقیدہ اہل سنت نہیں تو کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں سارا دین گھومتا ہی نسبتوں کے ارد گرد ہے، اللہ کے نبیوں کی نسبت ہے یا اللہ کے ولیوں کی نسبت ہے۔ تو اب 1400 سال کیا، ابراہیم علیہ السلام کو تو کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی حکم یہی ہے کہ جو حج قبول کرانا چاہتا ہے ابراہیم کی سنت پہ چلتے ہوئے ان جمروں کو پتھر مارے ہماری رضا کے لیے، تو ہم حج کو قبول فرما لیں گے۔ پھر توجہ فرمائیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام منا پہنچے تو آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو حفیظ جالندری بہت بڑے شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان کا ترانہ بھی لکھا، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے اس کو منظوم کیا کہ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی میں ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ بیٹا کیا خیال ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بولے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، میرا ایک بال بھی نافرمانی نہیں کرے گا، مجھے صابر پائیں گے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ بیٹے کو باپ کے آداب کس نے سکھائے ہیں؟ مدرسے کی تعلیم نے سکھائے ہیں، سکول کی تعلیم نے سکھائے ہیں، کالج کی تعلیم نے سکھائے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کا کمال ہے؟ تو اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کا بیٹا، تو یہ فیضان نظر تھا، یہ نظروں کی تربیت کا کمال ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، مکتب کہتے ہیں مدرسہ سکول، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب جب اس باپ بیٹا، قرآن کہتا ہے نا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے، باپ قربان کرنے پہ راضی، بیٹا قربان ہونے پہ راضی، اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان میری 3 خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ ہے کہ ذبح سے پہلے میرے جسم کو باندھ لیں تاکہ میرا جسم کہیں حرکت کرے اور قربانی رب نامنظور نہ کر دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر آپ شفقت پدری دل میں آئے اور قربانی سے رک نہ جائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ذبح کے بعد میری قمیص میری والدہ کو دے دیں۔ 3 باتیں کی۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا رضامند ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح منہ کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، جسم باندھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پہ رکھ دی۔ تو حفیظ جلندری یہاں بھی بڑی حسین بات کرتا ہے کہ زمیں سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمیں سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، کائنات میں آج تک آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ سگا باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کمال، عظمت، شان، رفت، اللہ کی اطاعت کی طرف دیکھیے،
کہ آخری عمر میں بیٹا ہو، چلنے کے قابل ابھی ہوا ہو، آخری زندگی کا سہارا ہو، اور سگا باپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو، تو کتنی عظمت اور کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ جب چھری رکھی تو چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر پہ تیز کیا، بار بار چھری سے کہا، چھری سے کہتے چل چھری، چھری کہتی ہے کہ زبان حال سے کہ ابراہیم خلیل کہتا ہے چل، وہ رب جلیل کہتا ہے کہ نہ چل، میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جنت سے دمبا لے، 7ویں آسمان سے اوپر ہے جنت، 6 اور 7ویں کے درمیان، جنت سے دمبا لے اور چھری کے چلنے سے پہلے اسماعیل کو نکال کے دمبا نیچے رکھو۔ اب جبریل چلا سدرہ سے، جنت سے دمبا لیا، زمین پہ آئے، اسماعیل کو نیچے سے نکالا، دمبا نیچے رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں کہ بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب سمجھا کہ ذبح ہو چکا بیٹا، آنکھوں سے پٹی اتاری، اسماعیل سامنے مسکرا رہا تھا اور دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اب اللہ نے فرمایا نادیناہو اے یا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بیٹا زندہ لے جا، بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی لے جا۔ ان ھذا ھو البلاغ المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس کا فدیہ جنت کا دمبا پیش کر کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی دیا اور بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی عطا فرما دیا۔ پھر ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی، کہتا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ حضور کے گھرانے کی جو داستان ہے یہ عجیب بھی ہے، غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے، حیران کن بھی ہے۔ اس کی ابتدا اسماعیل کی قربانی سے ہوتی ہے اور انتہا سید الشہداء امام حسین کی قربانی سے ہوتی ہے۔ یہ سارا حضور کا گھرانہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تو حضور کے دادا تھے اور ان کے پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ حضور کا نور اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، تو حضور کے دادا ہیں اسماعیل اور ابراہیم دونوں۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے غریب، غریب کا معنی ہے عجیب، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل نہایت حسین۔ اس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوتی ہے اور انتہا سید الشہداء امام حسین پہ ہوتی ہے۔ پھر یہ قربانی میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کی امتوں میں اس کی یاد اور امت محمد مصطفیٰ میں اس کی یاد کے طور پر یہ قربانی رکھتی۔ ہر نبی کی امت میں قربانی رہی ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی امت میں قربانی تھی۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی دی، پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہ ہوئی۔ پہلی امتوں میں جب قربانی دی جاتی تھی آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی تھی۔ یہ امت مصطفیٰ پر رب کا کرم ہے کہ قربانی کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور قربانی کا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں۔ اب اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا اصول یہ ہے شریعت میں، سنت یہ ہے، گوشت کے 3 حصے کریں، ایک غربا کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اگر کسی آدمی کے بال بچے زیادہ ہیں، سارا گوشت